أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. سورة الأعراف آية نمبر 22. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. تو اس نے دھوکہ دے کے انہیں مائل کر ہی لیا۔ تو جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کے پھل کو تو ظاہر ہو گئی ان پر ان کی شرمگاہیں، اور وہ لگے گانٹنے جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر لباس بنانے کے لیے۔ اور اب آواز دی ان کو ان کے رب نے کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے، اور کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ اب شیطان نے دونوں کو یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کو دھوکہ دے کر بلندی سے پستی میں پہنچا دیا۔ اور اس کی تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ آ، ان دونوں کو یہ جو ارتکاب معصیت کی ہمت دلائی، ان کو پھسلایا، گناہ کی طرف مائل کیا، اور ان کو اتنا زیادہ اس چیز کے اوپر وسوسہ ڈالا، اتنا زیادہ ان کے پیچھے لگا کہ وہ آ، کر بیٹھے وہی کام کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا تھا۔ اور چنانچہ جب انہوں نے اس شجرہ ممنوعہ یعنی جو درخت جس سے منع کیا گیا تھا اس کو شیطان کے دھوکے میں آ کر کھا لیا، تو اس کی نافرمانی کا انجام فوراً ان کے سامنے آ گیا، اور ان کے جو لباس ان کے جسموں سے لگے ہوئے تھے اور انہیں اپنی شرمگاہیں نظر آنے لگیں، یعنی یہ جو ان کے لباس تھے، جنت کا جو ایک شاہی لباس ان کو پہنایا گیا تھا وہ الگ ہو گیا، اور ان کو اپنی وہ شرمگاہیں نظر آنے لگیں، عریاں ہو گئے ایک دوسرے کے سامنے۔ اب وہ جلدی جلدی جنت کے درختوں کے پتوں کو لے کر اپنے جسموں پر چپکانے لگے تاکہ اپنی وہ پردہ پوشی کر سکیں، اور وہ جو حیا کا تقاضا تھا اور وہ جو چیز ان کو بہت تکلیف دے رہی تھی کہ ان کا یہ لباس اتر گیا، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے روکا نہیں تھا اور کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ دشمن کبھی انسان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا تھا کہ شیطان کھلا دشمن ہے، تو وہ کیسے کبھی بھی خیر خواہی کر سکتا ہے، اور کیسے کبھی بھی وہ کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے جس سے انسان کو فائدہ ہو؟ تو یہ ایک بہت ہی آ، خوفناک سچویشن تھی ان کے لیے، بہت ہی تکلیف دہ سچویشن تھی، بہت ہی ایموشنل پوائنٹ تھا ان کی زندگی کا، کہ جس میں ان کی جو سب سے زیادہ خوبصورت ان کا ٹائم تھا، ان کی میموریز تھیں جنت کے اندر، جو لیوش لیونگ تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ ان کو تذلیل کا سامنا کرنا پڑا، ان کا لباس اتر گیا، ان کو جو ایک عزت ملی ہوئی تھی، جو اکرام ملا ہوا تھا، جو ان کی تعظیم ہو رہی تھی، وہ سب ختم ہو گیا۔ کیسے اچانک سے جو ہے وہ ایک ان سے غلطی یہ ہوئی جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر منع کیا تھا، اور وہ سب کا سب پانی میں مل گیا۔ جو ان کے لیے اتنا وی آئی پی پروٹوکال ارینج کیا گیا تھا، اتنی زبردست ان کے لیے جگہ رکھی گئی تھی، ان کا لباس، ان کا کھانا، ان کا پینا، سب کچھ ان سے چلا گیا۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈس اپوائنٹمنٹ، کہ جب انہوں نے کہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا، حضرت حوا سے کہا تھا کہ شیطان اتنا کھلا دشمن ہے، یہ تم لوگوں کی خیر خواہی نہیں کرے گا، اس سے دور رہنا، اس کی بات نہیں ماننا، اسی کی باتوں میں آ گئے۔ اس کا جو خیال تھا جو اس نے دل میں ڈالا تھا اس کو اپنا خیال سمجھ بیٹھے، اور یہ سوچتے ہوئے کہ شاید وہ صحیح بات کر رہا ہے،
اس کی باتوں میں آ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ماننے سے انکار کیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر دی۔ میننگ یہ کہ وہ یہ سوچ ان کی بیک گراؤنڈ میں چلی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص وجہ سے اس درخت سے روکا ہے اور ہم اس سے رکے رہیں۔ جب اللہ نے حکم دے دیا تو بس دے دیا، اب اس کے اوپر نہیں چلنا چاہیے۔ تو یہی طریقہ کار شیطان نے، ابلیس نے دنیا میں ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ وہ ہمیں خیر خواہی کے آ، سبق دیتا ہے، وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے بہت اچھی ہے، اور وہ ہمیں برائی کے اوپر ابھارتا ہے۔ کبھی وہ ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے، کبھی وہ ہمارے کسی خیر خواہ دوست کے روپ میں آ جاتا ہے، اور وہ ہم سے ایسے کام کرواتا ہے جو خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیے ہیں کہ یہ نہیں کرنا۔ م، لڑائی کے کام، لوگوں کے دل دکھانے کے کام، غیبت اور چغلی کے کام، آ، چوری، ڈاکہ زنی، بے ایمانی، ہم، اور اللیگل طریقے سے پیسے کمانے کا، پھر اس کے علاوہ لوگوں کو یہاں تک کہ قتل کر دینے کا ہر ہر طریقہ شیطان نے، ابلیس نے اب نکال لیا ہے کہ وہ انسان کو غلط طرف لے کے جائے، اور وہ اس طرح سے لے کے جائے کہ یہ اس کی خیر خواہی کی بات سمجھ کے وہ شو کرے کہ جیسے بہت بڑی اس نے کوئی نیکی کا کام وہ کرنے لگا ہے اور بہت اچھی چیز ہے، اور اس گناہ کو خوبصورت بنا کے دکھاتا رہتا ہے۔ اس لیے اس شیطان سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ عدو و مبین ہے، کھلا دشمن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص وارننگ دی ہے کہ اس سے بچا جائے۔ تو اس کے جو ٹرکری ہے، جس طرح سے وہ آتا ہے، جس طرح سے وہ گناہوں کو خوبصورت بناتا ہے، جس طرح سے وہ اپنے آپ کو ہمارا خیر خواہ بن کے دکھاتا ہے، اس سے ہمیں ایک وارننگ دے دی گئی، ہمیں بچنا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طرح سے ریکگنائز کریں اس کی ٹرکس کو۔ اور سب سے بڑی اس کی ٹرک یہ ہوتی ہے کہ جب بھی وہ آتا ہے خیالات ڈالنے کے لیے، تو وہ بار 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 آ کے وسوسے ڈالتا ہے، پلٹتا ہے، پھر آتا ہے، پلٹتا ہے، پھر آتا ہے۔ اور اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ ہمیں بے عزت کروائے، ہماری عزت ختم کروائے، لباس اتروائے، اور ہمیں لوگوں کے سامنے ریا کرے، چاہے وہ ہماری برائیاں دکھانا ہے، چاہے جسم دکھانا ہے، چاہے ہمیں کسی اور طریقے سے ایکسپوز کرنا ہے۔ یہ اس کا کام ہے، اور اس کے اندر وہ اپنی پوری فورس کے ساتھ، اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ لگا ہوا ہے۔